کچھ کہا ہے وہ بالکل درست ہے، وہ حقائق یہی ہیں، لیکن یہ ہمیشہ سے ایسا معاملہ نہیں تھا۔ میں جس زمانے کی بات کر رہا ہوں، میں 90 کی دہائی کی بات کر رہا ہوں، اس میں بھی بجلی چوری ہوتی تھی اور یہ ساری شکایات تھیں، اور اتھارٹی جو تھی یعنی چیئرمین اور تینوں ممبرز، ان کے سامنے یہ معاملات آتے تھے، اس کے حل بھی مختلف تلاش کیے جاتے تھے، وہ چھوٹا کوئی اکوپمنٹ لگانا سب کچھ ہوتا تھا، اور اس کے کئی دفعہ اچھے نتائج بھی حاصل ہوتے تھے۔ لیکن ایک بات آپ یاد رکھیں، ایک تو اس زمانے میں اتنا کچھ نہیں تھا جتنا آج کل سنا جا رہا ہے، میں تو آج کل وابستہ نہیں ہوں اس معاملے سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک نرا وابڈا کا مسئلہ نہیں تھا، یہ معاشرے کی مجموعی یا اجتماعی سطح پر بددیانتی کی ایک مثال تھی پورے کے پورے۔ بجلی چوری جو ہوتی ہے، وہ چوری جو بجلی استعمال کر رہا ہے، سب سے بڑا بینیفیشری تو وہ خود ہوتا ہے نا، بالکل کارخانے دار ہوتے ہیں، ملوں والے ہوتے ہیں، بڑے بڑے کاروباری ادارے ہوتے ہیں، وہ ان کی دیکھیں وہ اکنامکس کا ملی بھگت ہوتی ہے، اکنامکس کا اصول ہے سپلائی اور ڈیمانڈ والا۔ اب ایک ڈیمانڈ ہے تو اس کی سپلائی تو شروع ہو جائے گی، وہ پھر مختلف ہتھ کنڈے اختیار کرتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے۔ تو بالکل آگاہی تھی، روکنے کی کوششیں بھی بڑی ہوتی تھیں، لیکن وہ جیسے ہوتا ہے نا کہ وہ آپ نے اس، اب مجھے اتنی پرانی بات ہے، مجھے یاد تو نہیں رہا ہوگا کہ کیا اس کا تھا، وہ جو نیچے بجلی والے ہوتے تھے نا، وہ لائن مین اور میٹر ریڈر اور سارے، ان کے پاس ہر چیز کا توڑ ہوتا تھا۔ وہ یعنی اگر بجلی چوری کروانی ہے تو وہ چوری کروانے کے لیے یعنی اس طرح سارے حربے استعمال کر لیتے تھے، اور اتنی سوفسٹیکیٹڈ اکوپمنٹ اس وقت نہیں تھا کہ وہ ان کو روکا جا سکے، اور وہ باز ہی نہیں آتے تھے سارے۔ یہ خاص طور پہ جو لوہے والی ملیں ہیں اور بادامی باغ کے لوگ ہیں، یہ ایک پوری سردرد ہوتی تھی ان کا لوگ، اور افسران جو تھے، وہ جو سینئر مینجمنٹ تھی، اس کا کوئی لینا دینا اس سے نہیں ہوتا تھا۔ یہ چیزیں صرف لائن مین، میٹر ریڈر، علاقے کا ایس ڈی او اور یا زیادہ سے زیادہ کوئی